بڑی اچھی بات کہی تھی بھٹی صاحب نے لاسٹ ویک میرے پروگرام میں، اس میں ایگری کرتا ہوں کہ معاملات اگر آپ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا عمل دخیل ہے اور یہ اور وہ، جب یہ لوگ پاور میں ہوتی ہے پارٹیاں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشیرباز سے ان کے ساتھ ہوتی ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو واویلا کرتی ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے آصف علی زرداری صاحب، فوزیہ وہاب صاحبہ اللہ کو جنرل نصیب کرے، انہوں نے مجھے خود ہی واقعہ بتایا کہ جس طرح جنرل کیانی نے ان کو، زرداری صاحب تو نہیں افتخار چودھری صاحب کو بحال کرنا چاہ رہے تھے، جس طرح ان کو شٹ اپ کال دی، اور وہ بھی بتایا فوزیہ وہاب صاحبہ نے کہ میں نے زرداری صاحب کو کبھی اتنا کانپتا ہوا نہیں دیکھا، اور اس کانپتے ہوئے انہوں نے اس وقت اگر سٹینڈ لے لیتے، ریزائن کر دیتے، ان کا پرائم منسٹر ریزائن کر دیتا تو چلتا پتا کہ یار انہوں نے کوئی سٹینڈ لیا ہے، کوئی پرنسپل سٹینڈ لیا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کو جواب دیا ہے. اس وقت تو انہوں نے سائن کر دیا بچوں کی طرح یہاں پہ، ہاں جی جو آپ کہہ رہے ہیں. پھر وہ اینٹ سے اینٹ بجا کے تو بیمار ہو کے تو وہ چلے گئے وہاں پہ دبئی کے اندر چلے گئے. یہ تو ان کی پوزیشنز ہوتی ہیں. اب اس وقت مصطفیٰ بھائی مجھے صرف یہ بتائیے کہ دیکھیں مین پاور ہوتی ہے اسٹریٹس کے اوپر، وہ انقلاب لا سکتی ہے. ہم نے دیکھا یہاں پہ ووٹ پڑا، بقول آپ کے ووٹ صحیح نہیں پڑا، لیکن وہی عوام جس نے ووٹ ڈالا اگر وہی اپنی پروٹیکشن کے لیے پروٹیسٹ کرنے نہیں نکلے گی سڑکوں کے اوپر تو سسٹم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پریشر نہیں ہے. مین پاور پی ٹی آئی موبلائز نہیں کر سکی، آپ لوگ تو بالکل ہی نہیں کر سکتے، تو آپ یہ کر رہے ہیں، فائدہ کیا آپ کو؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پریشر نہیں ہے. اچھا آپ کہتے ہیں سمجھتے بالکل پریشر موجود ہے. دیکھیں جو فاصلے بڑھ چکے ہیں، کیا فاصلے آپ نے اس طرح پنجاب میں بڑھتے ہوئے دیکھے؟ آج ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اگر گفتگو نہیں کرتے تو آپ کو، مجھے، بھٹی صاحب کو، رانا بھائی کو، جو آپ کے کیمرہ مین ہیں، اسٹوڈیو میں لوگ موجود ہیں، سب کو پتا ہے کہ باہر لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں. آپ ذرا کیمرہ لے کے نکلیں، اگر 100 شاٹس آپ ریکارڈ کریں گے تو 100 میں سے آپ 90 نہیں چلا سکتے. گفتگو سے انقلاب آ سکتا ہے صرف؟ دیکھیں پریشر باہر طور موجود ہے، اور یہ بات ہم جتنی جلدی سمجھیں، فیڈریشن کو اس وقت ہماری اس زور زبردستی جبر، اور یہ نہیں کہ صرف اس دور حاضر کی، مسلسل جو ہماری غلطیاں چلی آ رہی ہیں، آج ہم نے ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ چکن ہیو کم ہوم ٹو روسٹ، کہ اب ہم اس نہج پہ پہنچتے جا رہے ہیں. آج آپ کو کشادہ دلی کے ساتھ لوگوں کی یہ کیا کریں ایگزیکٹلی؟ دیکھیں انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ یعنی کہ اگر فیڈریشن، اگر یہ پنجاب کی پارٹی سے باہر نکلے نا، سینٹرل پنجاب تک محدود ہے. اس وقت سندھ کے اندر کینالز کی وجہ سے ایک ارتعاش پیدا ہو گیا. کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو ایڈریس کریں؟ کیا سی سی آئی کے اندر یہ معاملہ نہیں آنا چاہیے تھا؟ بالکل آئے گا. نہیں، سی سی آئی کے اندر آئے گا جب پانی سر سے گزر جائے گا. کوئی زبردستی زور زبردستی ادھر نہیں کر رہا. فیڈریشن کو چلانے کے لیے شادہ دلی دکھانی پڑتی ہے. آپ کی اس تحریک کا اگین سوال پوچھ رہا ہوں، ایک ایجنڈا یہ بھی ہے کہ عمران خان باہر ہوں تو معاملہ ٹھیک ہوں گے اس ملک میں؟ دیکھیں ہر پولیٹیکل پرزنر باہر ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ چوری کا پیسہ جو ہے اس کو آنے، دیکھیں نا یہ نہیں چوری کا پیسہ نہیں تھا وہ جو پکڑا گیا. دیکھیں نا یہی گفتگو ہم نے بیٹھ کر کتنی دفعہ پیناما میں ہم نے میاں صاحب کو ڈیفینڈ کیا. اس کیس کو جس پہ سزا ہوئی وہ ٹھیک کیا، جو پیسے نہیں مجھے پتا، صرف اس سوال کا جواب دے دیں. جو پیسہ نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کی ریاست کو واپس کیا، نہیں وہ ایڈجسٹ ہونا چاہیے تھا. اچھا یہ بھی ساتھ کہتے ہیں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہائیڈ پارک 1 حسین نواز شریف کا تھا. یہ بات کو مانے نا. جواب ہائیڈ پارک 1 کے اوپر نیشنل کرائم ایجنسی نے چوں بھی نہیں کی تھی. یہ دیٹ از ناٹ ٹاپک انڈر ڈسکشن. سوال یہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی نے، یہ سوال ہی نہیں ہے، آپ غلط سوال کر رہے ہیں کیونکہ وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کا ذکر بھی نہیں ہے. چلیں ہم دونوں کے درمیان فیصلہ آپ کر دیں. نہیں میں بتاتا ہوں، عمران بھائی ہائیڈ جو پارک 1 پیسہ کس کی پکڑا ملکیت گیا، تھی؟ مجھے صرف اس سوال کا جواب. نواز شریف صاحب کی ملکیت تھی. آپ یہ کہیں اچھا اس کا سن اپنی غلطیاں بھی مانیں نا. میں کہتا ہوں یعنی آپ پیسے لے جائیں. نیشنل کرائم ایجنسی وہ نے یہ کہہ ہائیڈ پارک 1 کی ذکر ہی نہیں کیا. رانا صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب کرپشن کے کیسز سرخرو ہوئے وہ پولیٹیکل کیسز تھے، اس طرح جو عمران خان پہ توشہ خانہ وغیرہ کے آپ کہہ رہے ہیں یا جو 190 ملین پاؤنڈ کا، یہ سارے اسی طرح کے کیسز ہیں کہ یہی عدالتوں کو باعزت بری کریں گے. بالکل نہیں. تب تک ہمارا ٹائم اور مزید ویسٹ ہو چکا. بالکل نہیں کہہ رہے نا، یہ غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں غلط کہہ رہے ہیں، اس لیے غلط ایسے کہہ رہے ہیں. جو ان کی پرائیویٹ پراپرٹیز تھیں، جو ان کا بزنس تھا، وہ علیحدہ چیز ہے. یہاں ایک بڑی کلیئر پراپرٹی اور بزنس علیحدہ چیز ہے. نہیں ہائیڈ پارک 1 حسین نواز کی ملکیت ہے، اس نے بات نہیں کرنی. مجھے سن دیکھیں سمپل سی بات ہے، بہت سمپل سی بات ہے. یہ پیسہ تو نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑا اور ریاست کو واپس کیا. پہلی دفعہ پاکستان کو پیسہ جو ہے وہ واپس ہو رہا تھا کہ اس کو آپ رکھ لیں، عوام کو واپس کریں. انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا ایک فائن کے اگینسٹ. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کا سوال کا جواب دیں. اس کو آپ کر رہے ہیں رانا صاحب سمپل سی بات بتاؤں، اگر آپ کو بھنک بھی پڑ گئی نا کہ اس کانفرنس کا یا اس الائنس کا ایجنڈا عمران خان کو نکالنا ہے تو obviously آپ اس کے خلاف ہی جائیں گے، کیونکہ جس دن عمران خان باہر آئے گا اس دن آپ کی حکومت رہے گی نہیں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جی. دیکھیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ایک تو اعلامیہ بھی نہیں سائن ہوا، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو گرینڈ الائنس بنانا ہے، ایک پچ پہ تو آ گئے نا سارے. اچھا نہیں دیکھیں، اور آپ کو لگتا ہے تحریک نہیں چلا سکیں گے؟ ایک پچ پہ نہیں آئے نا. اعلامیہ کس نے سائن کیا ہے؟ دیکھیں نہیں سکیں گے تو شہباز شریف صاحب مولانا صاحب کے گھر کیوں گئے؟ نہیں سنیں، بھاگے بھاگے کیوں پہنچے وہاں پر؟ وہ اگر مولانا کے ساتھ آ جائے پھر بہت بڑا فیکٹر ہے. دیکھیں آپ نے انقلاب کی بات کی، انقلاب کس کے پیچھے عوام نکلے گی؟ کس کے پیچھے؟ خان
صاحب کے جس نے چوری کا لیکن پیسہ ساری ایڈجسٹ کرا opposition لیا کی نہیں کہاں ہے اسٹریٹ چلو آپ کا point آ گیا